اے پی سی بظاہر ناکام نہیں رہی، کیونکہ جو چوٹی کے رہنما تھے مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ، انہوں نے شرکت نہیں کی. نہیں، سب سے پہلے تو یہ آل پارٹی کانفرنس نہیں ہے، یہ قومی کانفرنس ہے. ٹھیک. مطلب یہ ہم نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ اس پہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں اور سول سوسائٹی، میڈیا، وکلاء کمیونٹی، مطلب تمام اسٹیک ہولڈر کو ہم نے اکٹھا کیا ہے. مولانا نے اپنے اس کی انگیجمنٹ تھی، اس کی اپنی پالیٹکس سے جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں، اس نے کہا میں کراچی وہ ہمارا ادھر جو ہے کوئی کانفرنس ہے تو اس وجہ سے میں معذرت کر رہا ہوں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں اور جتنی صوبے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور پنجاب، تمام صوبوں سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں نے اس میں حاضری دی، اور تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں نے ابھی تک جو میں آ رہا تھا وہ تقریر کر چکے ہیں اور باقی ابھی شروع ہے. تو یہ بہت بڑی کامیاب کانفرنس رہی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کنکلوژن ہے اس پہ ہم آ گئے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ ابھی اعلامیہ تقریباً ہمارا تیار ہو جائے گا. کیا ہدف تھا اس کانفرنس کا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو اس وقت جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، اور ہماری پارٹی تو ویسے ہی وکٹم ہے، اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے خود کہا کہ عمران خان کے خلاف اور اس کی بشرا بی بی کے خلاف کل جو 2 فیصلے آئے ہیں، اور جس میں 17 سال سزا ہوئی ہے، اور پھر جو ہمارے دیگر اسیران ڈیجرز ہیں، شاون قریشی، تو اس کو تو ضمانت مل کے بری کر دیا. باقی جو ہے نا 4-5 جو اعجاز چودھری اور یاسمین راشد، محمود رشید، اور ہمارا گورنر صاحب عمر سرفراز چیمہ، ان کو بھی 10 سال، تقریباً کوئی 70 سال قید ان کو ہو گئی ہے. اور بھی 1-2 کیسز رہتے ہیں، اس میں بھی ہو جائے گی سزا. مطلب ہمیں تو کوئی توقع نہیں ہے عدالتوں سے کہ وہ انصاف دیں گے، کیونکہ عدالتوں کا عملاً کردار جو ہے نا بہت محدود ہو گیا. تو ایک تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کیا یہ ملک جو ہے نا اس طرح چلے گا، یا اس ملک میں ایک متفق قانون آئین بنا تھا 1973 کا آئین، جو تمام شہریوں کو اس کی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے، ہیومن رائٹس کی گارنٹی دیتا ہے، جو ووٹ کو عزت دو، اس کو حق دیتا ہے عوام کو کہ وہ اپنے لیڈرشپ خود چنیں. تو صورتحال ایسی آئی تھی کہ ہم نے کہا کہ صرف تحریک صاحب اس سے متاثر نہیں، اس سے پوری پاکستانی قوم اور بچہ اس سے متاثر ہے. تو ہم نے ایک قومی ڈائلاگ کی، اور ڈائلاگ کے شکل میں جو ہے نا بھی ہمارا اعلامی بھی نکل آئے گا. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایک بات بالکل واضح طور پر، کہ 8 فروری کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھرپور طریقے سے بلیک ڈے منائیں گے. اور کیونکہ پہلی دفعہ عوام سے اس کا بنیادی حق، ووٹ کا حق چھینا گیا. یعنی آپ کے پاس ابھی اختیار ہی نہیں ہے. نہیں، 2018 میں بھی نہیں چھینا گیا تھا. دیکھیں، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہوا کہ پہلے تو یوں ہوا، پہلے ہمیشہ الیکشن میں جو ہے نا دھاندلیاں ہوئی، میں نہیں کہتا، لیکن وہ ایک آرگنائز اور مطلب عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا تھا. وہ نوٹیبل کو جو ہوتے تھے، جو اس کے پاس بڑے ووٹ تھے، اس کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنا لیتے تھے، کوئی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ اس کو دے دیتے تھے. لیکن اب تو ہوا یہ کہ یہ بھی سب کچھ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا پی ٹی آئی سے جو ہے نا نشان چھینا گیا. پھر جو ہے نا ان کے تمام جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو جیل میں ڈالا گیا. جو باقی رہے سائے تھے وہ جو ہے نا مفرور رہے، اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ الیکشن کمپین چلے. اس کے باوجود عوام نے، کسی کی بینگن تھا، کسی کی جو ہے نا مطلب مختلف جو نشانات تھے لوگوں کے پاس، عوام نے خود نشانات جو ہے نا ڈھونڈ کے اس کو ووٹ دیا. 180 سیٹیں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے آئی. اور اس کے ساتھ اگر پھر یہ باقی جو ہے نا اسپیشل سیٹیں ملا رہے تو وہ تو پھر مطلب پی ٹی آئی کی آئی تھی تو وہ کہاں چلی گئی؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہیں چلی گئی. ابھی تو چھوڑو، اس کو احساس ہوا کہ یہ چونکہ انہوں نے اس کا یہ خیال نہیں تھا، اس کا یہ خیال تھا اس الیکشن کے دن کہ ہم نے تو اس کو مینیج کیا ہے، لیڈرشپ تو ہے نہیں فیلڈ میں،
ویسے جو ہے نا سارے فارغ ہیں، کتنے ووٹ آ جائیں گے مینیج کریں گے. ہوا یہ کہ پنجاب میں سب سے زیادہ انقلاب آیا، یعنی پورا یہ جی ٹی روڈ جو ہے اس میں ایک سیٹ بھی نواز شریف نہیں جیتا، اور اس کی جو اپنی سیٹ ہے جو یاسمین راشد والی سیٹ ہے یہ 70,000 لیڈ سے ہارے ہیں. 70,000. میں خود اس کے گھر گیا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہمارے پاس 45 سے پورے ڈیٹیل موجود ہے نا، اس کو خود پتہ ہے. میں صاحب سے پوچھو، انٹرویو کر لو نا، اس کو کہو جی حلف سے، صرف اس کو کہو حلف لے لو، حلف کہ تم سیٹ جیت چکے ہو. ان کی بیٹی جیت چکی ہے، اس کا بھائی جیت چکا ہے. پورے پنجاب میں لاہور میں یہ 3 سیٹیں جیتی. مسلم لیگ کی ٹوٹل 17 سیٹیں بنتی ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے نا حکومت میں برا جمع ہے. پھر وہ حکومت میں بھی برا جمع ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آئین میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ بنیادی جو حقوق کے شہریوں کی اس کو سلب کر رہے ہیں. عدلیہ کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا. تو 2018 میں بھی جب RDS فیل کر دیا گیا تو اس کے بعد تو پھر اس انتخابات کی کوئی وقت ہی نہیں رہی. دیکھیے 2018 میں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی، ہم تو سوچے کہ 2018 میں بھی ہماری سائز کو کم کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس سائز پہ رکھا گیا. نہیں، یہ آپ مانتے ہیں کہ RDS فیل کر دیا گیا تھا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی، وہ بھی ہمارے خلاف ہوئی. وہ کیسی ہوئی؟ اس لیے کہ یہ ہمیں ایک لمیٹڈ وہ دینا چاہتے تھے تاکہ ٹوٹل میجارٹی نہ ہو، قانون سازی نہ ہو سکے، اور یہ جو ہے نا مجبور ہو کے ایک سسٹم چلا سکے. اس وقت عمران خان نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے کہ بے حکومت میں آ گیا، ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی جب تک ہمارے پاس پورا مینڈیٹ نہ آتا. تو بہرحال وہ چونکہ لیکن اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، جنرل فیض صاحب آپ کے ساتھ تھے، الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ تھا، تو یہ سب کچھ تو آپ کے لیے کیا گیا تھا. دیکھیے کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. لیکن اس وقت مقصد عمران خان صاحب کو لانا تھا نا. نہیں، عمران خان صاحب کو دیکھیں، اگر 2018 کے الیکشن بھی فری اینڈ فیئر 100% ہو جاتے تو ہم اس میں بھی سب سے بڑی اکثریتی جماعت بن جاتی، بلکہ ہمارا ٹوٹل میجارٹی بن جاتی. ہم ابھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کرتے ہو یا دوسرے کے ساتھ یا ABC جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ اداروں کا یہ کام نہیں ہے کسی کو لایا کسی کو نکالا. یہ عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں، کون اس کے لیے کون سا منشور اس کو پسند ہے، کون زیادہ جو ہے نا عوام کی مفادات کا خیال رکھتا ہے. آپ یہ حق جب عوام سے لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ہی اس پہ جو پارلیمنٹ 47 کی اسمبلی ہے، یعنی مجھے بتاؤ کبھی پارلیمنٹیرین اپنے خلاف یہ قانون بنا سکتی ہیں کہ اس کی جاسوسی ایجنسیاں جو ہے نا اس کی اجازت دے کہ اس کی لیکن صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ آپ کے دور میں بھی تو اسمبلی کو ایک کرنل صاحب چلا رہے تھے نا. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کرنل صاحب چلا رہے تھے، آپ مجھے بتایا کہ کون سا کرنل تھا جو چلا رہے تھے. میں یہ مانتا ہوں کہ اداروں کا پالیٹکس پہ بہت انفلوئنس بن گیا ہے. لیکن اس وقت ایک اور بھی چیز تھی کہ جو لوگ اس وقت جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اس وقت اسمبلی میں محسن داوڑ اور اس طرح کے لوگ جو باتیں کرتے تھے تو آپ ان کو بات نہیں کرنے دیتے تھے. نہیں سلیم صاحب، ایک کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اسمبلی چلتی ہے نا تو اسمبلی میں آپ جو اسمبلی کی پارٹی کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے نا ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جتنی بھی تقریر ہے وہ روزانہ بات کرنا چاہتے تھے، روزانہ مختلف ایشوز ہوتی تھی. سب سے زیادہ میں نے ان کے ساتھ انگیج کیا، میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی. سب سے زیادہ جو ہے نا جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کو میں نے پریکٹیکل، یعنی اس کا کیا خیال تھا، اس کا بیان تو یہ تھا کہ اس وقت جو نا پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا جو ہے نا ادھر جو ہمارے حقوق ہے وہ نہیں دی جا رہے ہیں. نہیں، اس وقت مسلم لیگ نون والے بھی وہی باتیں کرتے تھے جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ وہ باتیں کر رہے تھے جو مسلم لیگ نون اس وقت کر رہی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. نہیں، دیکھیں میں نے پریکٹیکلی ایک اسپیشل کمیٹی بنائی. اسپیشل کمیٹی میں محسن داوڑ، علی وزیر دونوں کو ڈالا، اور آپ کسی وقت محسن داوڑ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ واحد کمیٹی تھی. اور اس نے مجھے آج بھی آیا تھا، کل بھی آیا تھا، اور اس دن جو مجھے ملا پشاور میں اور جرگے میں،
تو اس نے کہا، محسن داوڑ خود کہتا ہے کہ جو ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی اس کی اتنی برکت ہو گئی کہ ہم نے انگورڑا میں ٹریڈ کے لیے کوریڈور کھولے افغانستان کے ساتھ، خرلاچی میں کھولے اور غلام خان میں. وہ کہہ رہا تھا کہ غلام خان میں مزدور نہیں مل رہے تھے، اتنا زیادہ کاروبار شروع ہو گیا تھا. تو ان کا جو نیریٹو تھا اس پہ تو سب سے زیادہ کام ہم نے کیا. یعنی ہم نے وہاں جو بارڈر پہ ٹریڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے دوام دی، تقریباً 1.7 بلین تو آپ یہ نہیں مانتے کہ آپ کے دور میں پی ٹی آئی کا وہی رول تھا جو اس وقت مسلم لیگ نون کا ہے؟ نہیں، اور نون لیگ کا وہی رول تھا جو اس وقت پی ٹی آئی کا ہے. دیکھیے عمران خان کو میں نے خود دیکھا، میں نے اس کو 2 میٹنگوں میں دیکھا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ. ایک دفعہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ پہ جس میں جنرل باجوہ جو نا خود بریفنگ دے رہے تھے ایک ایشو پہ، سارے اس کے ساتھ تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھا، ڈی جی سی بھی، وہ کیا ہوتا ہے سی جی ایس وہ بھی تھا، اور بھی تھے. وہ جو بریفنگ ہوئی خان نے اس کو مسترد کیا. اس نے کہا نو، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی خان وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت ہے کہ وہ جس پہ کنونس ہوتا ہے تب وہ کرتا ہے. ابھی تو یہ کیا ہے، اس کو تو پوچھ کے بتاؤں گا، ملاقات بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ پوچھ کے بتاؤں گا. تو عمران خان نے جو کچھ کیا وہ کبھی بھی اس نے اپنی پوزیشن کو کمپرومائز نہیں کیا. اس نے ہمیشہ جو اپنی سوچ کے مطابق سسٹم کو چلایا. اگر کوئی اس کے سوچ کے ساتھ برابر تھا، بسم اللہ نہیں تھا، لیکن اس وقت تو آپ اس وجہ سے ہمارے کہتے تھے کہ آرمی چیف کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے. دیکھیں کسی نے اگر کہا ہو تو وہ اس کی اپنی بات ہے نا، آپ مجھے وہ نہ وہ کہے نا. تو پھر یہی آرمی چیف تھا جس نے ہمارے خلاف رجیم چینج کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ عمران خان نے کیٹیگریکلی کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ایبسلیوٹلی ناٹ اس نے کیوں کہا تھا کہ جو 2022 میں جو کہ جو ہمارا ایئر اسپیس تھا اس کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا تھا، اور خان صاحب نے کہا کہ میں کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں چاہتا، نہ اپنے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت دیتا ہوں. لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ آپ کی حکومت کا خود تو عمران خان صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ میں جنرل فیض کا اس لیے تبادلہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہماری حکومت کے خلاف عدم اعتماد آنے والی تھی. نہیں، یہ کس نے کہا ہے اور کب کہا؟ اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی دکھاؤ اس میں. دیکھو میں خود چونکہ اس وقت سینئر پوزیشن پہ تھا، ایک چیز کو دیکھتا تھا. جو اس وقت افغانستان میں جو چینج ہو رہی تھی، طالبان کی حکومت آئی، دوسری وہ آ گئی اب، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہر فیصلہ جو ہے نا وہ عمران خان سے دیا جاتا تھا. عمران خان جب فائنل آرڈر دیتا تھا، کنوینس ہو جاتا تھا، پھر امپلیمنٹ ہوتا تھا. اور جو ہوا اس وقت، یعنی ہم نے جو بارڈر پہ جتنے کوریڈور کھولے، جتنا سب کچھ کھولا، تو عمران خان نے ہمیں انسٹرکشن دی تھی کہ آپ یہ کام کریں. افغانستان کے ساتھ تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا اس کی، وہ تو طالبان سے پہلے حکومتوں میں تھی، پہلی حکومت میں تھی، مطلب اس میں. لیکن یہ جو ہم نے ایک پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے، اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا سنٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک. یہ عمران خان کی ریکویسٹ پہ صادق صاحب کو بھیجا گیا، جو امیر المومنین ہے، اس کا جو رہبر ہے مولا ہیبت اللہ صاحب، اس کے پاس بھیجا. اور اس نے جو ہے نا اپروول دی کہ یہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ ہے یہ رشین اسٹیٹ اور سنٹرل ایشیا تک بھی جائے گا. تو پہلی دفعہ یہ عمران خان کے انٹرسٹ پہ ہوا. اور ہمارا یہ تھا کہ ہم سب چاہ رہے تھے کہ سنٹرل ایشیا رشین اسٹیٹ تک جو ہے نا ہمارا کاروبار بڑھے، کیونکہ جو ہمارا بیلٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ پشاور تو کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم تو مارکیٹ سے بہت دور ہیں. وہاں ہمارے پاس ایک ہی اپرچونٹی افغانستان ہے یا سنٹرل ایشیا یا رشین اسٹیٹ ہے. وہاں ہوگا تو پھر ہمارے لیے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا بارڈر ہمارے بند ہیں. اس کی وجہ سے پشاور کی تمام انڈسٹریز بند ہو گئی ہے. اس وقت جو ہے نا جو ہمارا تھوڑا روزگار چلتا تھا وہ افغانستان کی مارکیٹ کے اوپر ڈپینڈ تھا. تو یہ تو ویسی تباہی کر رہے ہیں، اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ چار کیا رہے.